بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن یا کفن قسط نمبر 2۔ امرا اٹھو، سکول بھی جانا ہے، جلدی سے، شاباش۔ صبح ہو گئی ہے، شکر ہے، بلے بلے۔ امرا خوشی سے ڈانس کرنے لگی۔ ارے واہ، کمال ہے، آج تو میری بیٹی بہت خوش ہے، ورنہ تو ہمیشہ منتیں کر کے اٹھانا پڑتا ہے کہ اٹھ جاؤ، تم اٹھتے ہی نہیں۔ ہاں ماما، میں اسکول جاؤں گی، جلدی سے تیار کریں مجھے۔ امرا، تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ تم اور سکول، وہ بھی خوشی خوشی۔ تم اور جلدی اٹھو، بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ چکر کیا ہے؟ ہرلین عائد کو حیرت ہو رہی تھی۔ ہاں نا ماما، اسکول جاؤں گی، پھر سب کو بتاؤں گی کہ اپنی ماما کا خیال رکھنا چاہیے، اور گھر آ کر ماما کا خیال رکھوں گی۔ ارے کیا بات ہے، میری بیٹی کو میری اتنی فکر ہے؟ اف ماما، آپ کی تو فکر ہے، پر میں دوسری ماما کی بات کر رہی ہوں۔ دوسری کون سی ماما؟ ہرلین سوچ میں پڑ گئی۔ اوہ او، جو سب کی ماما ہوتی ہے نا، وہ والی ماما۔ امرا، سب کی کون؟ مجھے پتہ ہے تمہارے دماغ میں ضرور کوئی شرارت چل رہی ہے۔ ماما میری بات سنیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ چلو اسکول کی تیاری کرو، تم میرا سر کھا لیا ہے۔ ٹیچر آپ سب کو کہیں نا کہ سب ماما کا خیال رکھا کریں۔ واہ امرا بچے، بہت خوب، بالکل ہمیں اپنی ماما کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلو آؤ، میں تمہیں سٹار دوں۔ نہیں ٹیچر، مجھے سٹار نہیں چاہیے۔ چلے، ماما کو بھوک لگی ہوگی، کھانا کھلاتے ہیں۔ بیٹا امرا، ابھی چھٹی نہیں ہوئی اور ماما گھر پر ہیں، یہاں نہیں تو جب گھر جانا کھلا دینا۔ اف ٹیچر، وہ نہیں، جو ہم سب کی ماما ہیں ان کی بات کر رہی ہوں۔ ہیں؟ ہم سب کی ماما؟ ٹیچر امرا کو دیکھنے لگی۔ ہاں نا، روڈ ہی تو ہماری ماں ہے۔ امرا بچی تھی، معصوم تھی، اس کو اپنی بات سمجھانی نہیں آ رہی تھی۔ امرا، تمہاری پھر کوئی نئی شرارت ہے اسکول سے بھاگنے کی؟ لاسٹ ٹائم بھی چوکیدار کو بیوقوف بنایا تھا کہ میڈم بلا رہی ہیں، اور خود بھاگ گئی تھی اسکول سے۔ وہ تو شکر ہے سر نے دیکھ لیا تھا اور تمہیں آدھے راستے سے پکڑ کر لائے تھے، ورنہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارے ماما بابا پتہ نہیں کیا کرتے۔ ٹیچر میری بات تو سنیں۔ امرا، جگہ پر جا کر بیٹھو۔ پر ٹیچر، امرا نے اداس نگاہوں سے دیکھا۔ امرا، جگہ پر جا کر بیٹھو، ٹیچر نے امرا کی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امرا بے بس ہو کر سر نیچے جھکا کر بیٹھ گئی۔ یہ لو ماما، میں آپ کے لیے بلے بلے نمکو لے کر آئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے سب کو کہا کہ اپنی دھرتی ماں کا خیال رکھیں، پر سب نے میرا مذاق بنایا۔ پر ماما آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا آپ کی بیٹی امرا، میں ہمیشہ آپ کا خیال رکھوں گی، وعدہ۔ باس، وہ دیکھیں کتنی پیاری چھوٹی بچی ہے نا۔ جہاں امرا بیٹھی تھی وہاں آرمی والوں کی ایک گاڑی میں کچھ آرمی آفیسر بیٹھے تھے، جو امرا کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ ہاں، میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، کوئی اس کے آس پاس نظر بھی نہیں آ رہا۔ ایک کام کریں، آپ دونوں آفیسرز جائیں اور بچی سے اس کے گھر کا پوچھ کر چھوڑ آئیں۔ راجر سر، دونوں آفیسرز نے باس کو سلوٹ کیا۔ بیٹا، آپ اکیلے کیوں بیٹھی ہو یہاں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ انکل، وہ سامنے والا گھر ہے، اور میں اکیلی تو نہیں ہوں، میرے پاس میری ماما ہیں۔ امرا نے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ماں؟ کہاں ہے ماں بیٹا؟ انکل، ہماری دھرتی ماں، ہمیں اپنی دھرتی ماں کا خیال رکھنا چاہیے، اور میں بھی اپنی ماں کا خیال رکھ رہی ہوں۔ ارے کتنی کیوٹ ہو تم بیٹا، ماشاء اللہ۔ آرمی آفیسر کو امرا پر بہت پیار آیا۔ بیٹا، ہم ہیں نا دھرتی ماں کا خیال رکھنے کے لیے، پر انکل میں نے بھی رکھنا ہے۔ بیٹا، آپ ابھی چھوٹی ہو نا، آپ جب بڑی ہو جانا تو دھرتی ماما کا خیال رکھنا، اس کے لیے آپ کو خوب سارا پڑھنا پڑے گا۔ انکل، ماما کا خیال رکھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے؟ بالکل بیٹا، ابھی آپ بچی ہو نا، یوں یہاں اکیلے نہ بیٹھا کرو، جب آپ بڑی ہو جاؤ گی تو رکھنا خیال۔ تو انکل تب تک میں خوب سارا پڑھوں؟ بالکل بیٹا، اور چلو میں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں پیاری سی گڑیا کو۔ انکل، آپ کا ڈریس بہت اچھا ہے، لیکن آپ سب نے ایک جیسا ڈریس کیوں پہنا ہے؟
ہا ہا ہا، بیٹا یہ یونیفارم ہے۔ اچھا، مطلب دھرتی ماما کا خیال رکھنے کے لیے یونیفارم پہننا پڑتا ہے؟ امرا پوچھنے لگی۔ اس کے اتنے معصومانہ سوال تھے کہ آفیسر کو اس پر پیار آ رہا تھا۔ امرا بیٹا چلو، اندر آپ کی ماما بلا رہی ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ امرا نے آفیسر کی طرف اشارہ کر کے آیا کو بتایا۔ یہ تمہارے دوست ہیں؟ آیا نے حیرت سے پوچھا۔ آفیسر مسکرانے لگے۔ آپ آئیں اندر، کھانا کھا کر جائیں، آیا نے آفیسر سے کہا۔ نہیں، میں چلتا ہوں، آن ڈیوٹی ہوں، وہاں باس ویٹ کر رہے ہیں۔ اوکے گڑیا، خوب سارا پڑھنا، وعدہ یاد ہے نا؟ انکل، میں نے آپ کے کان میں کچھ کہنا ہے۔ مجھے میرا وعدہ یاد ہے کہ خوب سارا پڑھ کر کیا کرنا ہے، لیکن آپ بھی وعدہ کرو، ماما کا خیال رکھو گے نا؟ پکا وعدہ گڑیا۔